السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم دورہ قرآن کے اندر 28واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اشارہ ہے خولہ بنت مالک بن ثعلبہ کے واقعے کی طرف، جن کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کا مطلب ہے بیوی کو یہ کہہ دینا کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت پریشان ہوئی۔ اس وقت اس کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے بھی کچھ توقف فرمایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور تکرار کرتی رہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسئلہ زہار اور اس کا حکم اور کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہی، مگر اس کی باتیں میں سننے سے قاصر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اس کی بات سن لی۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں، جو شخص نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر زہار کا حکم بیان فرمایا کہ تمہارے کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جائے گی، بلکہ حقیقی ماں تو وہی ہے جس کے بطن سے انسان پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی اور کو اگر وہ منہ بولی ماں بناتا ہے یا ماں کہہ دیتا ہے تو وہ ماں نہیں ہو جائے گی، بلکہ یہ ایک یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ زہار جو ہے یہ ایک جھوٹی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ آئے کہ منکرم من القول وزورا، کہ ایک ناگوار بات ہے اور جھوٹی بات ہے یہ۔ اب اگلی آیت کے اندر اس حکم کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ رجوع کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے، یعنی ہم بستری سے پہلے وہ کفارہ ادا کرے، ایک غلام آزاد کرنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پے در پے بلا ناغہ 2 مہینے کے روزے رکھنے، اگر درمیان میں بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دے تو نئے سرے سے پورے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ عذر شرعی سے مراد بیماری یا سفر ہے،
امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑا جائے گا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر مسکین کو 2 مد یا 1 مد کافی ہے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا اس طرح کھلایا جائے کہ وہ شک میں سیر ہو کر کھائیں، یا اتنی ہی مقدار میں ان کو کھانا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ متعدد اقساط میں یہ تعداد پوری کی جا سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، خواہ وہ اکٹھے 60 مساکین کو کھلایا جائے یا ایک ہی شخص کو 60 دن تک کھانا دیا جائے، یعنی کہ تعداد پوری کرنا ہے، مقصد یہ ہے اس کا۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ غلام آزاد کرنے سے پہلے بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا، اور روزے رکھنے کی صورت میں بھی 2 مہینے کی تکمیل سے پہلے بیوی سے جماع نہیں کرے گا، جبکہ کھانا کھلانے کی صورت میں یہ پابندی شرعاً نہیں ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ 7 ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پوسی سے روک دیا گیا تھا، وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں، اور آپس میں گناہ کی اور ظلم اور زیادتی کی اور نافرمانی رسول کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ان الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کیا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے مدینہ کے یہودی اور منافقین مراد ہیں۔ جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو یہ باہم سر جوڑ کر اس طرح سرگوشیاں کرتے کہ مسلمان یہ سمجھتے کہ شاید ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچایا ہے جس کی خبر ان کے پاس پہنچ گئی ہے۔ مسلمان ان چیزوں سے خوفزدہ ہو جاتے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سرگوشیاں کرنے سے منع کیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے پھر یہ مذموم سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا۔ آیت میں ان کے اسی کردار کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی جو سرگوشیاں ہیں وہ نیکی اور تقوی کی باتوں کی نہیں ہوتی، بلکہ گناہ، زیادتی اور معصیت رسول پر مبنی ہوتی ہیں، مثلا کسی کی غیبت، الزام تراشی، بیہودہ گوئی اور ایک دوسرے کو رسول کی نافرمانی پر اکسانا وغیرہ۔ پھر یہاں پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ آپ کو ایسے الفاظ کے ساتھ سلام کرتے جن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں سلام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو سلام کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، لیکن یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس کے بجائے کہتے السلام علیکم، یعنی تم پر موت وارد ہو۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں صرف یہی فرماتے تھے وعلیکم، یعنی تم پر بھی ہو۔ اور مسلمانوں کو آپ نے تاکید فرمائی کہ جب کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو تم جواب میں علیکہ کہا کرو، یعنی وعلیکہ ما قلت، تو نے جو کہا ہے وہ تجھ پر ہی وارد ہو۔ پھر یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ جب وہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنے دل میں کہتے ہیں یا اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو یقیناً اللہ تعالی ہماری اس قبیح حرکت پر ہماری گرفت فرماتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اپنی مشیت اور حکمت بالغہ کے تحت دنیا میں ان کی فوری گرفتاری نہیں کی تو وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ یقیناً ایسا نہیں ہوگا، جہنم تو ان کی منتظر ہے اور وہ اس کے اندر ضرور داخل ہوں گے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، تو ابھی دنیا کے اندر ان کی اس سزا کا وقت نہیں آیا، اور وہ سزا اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھی ہے، تو اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی سزا نہیں دیتے، بلکہ وہ سزا ان کو آخرت میں دی جائے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم اور نافرمانی رسول کی نہ ہوں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بری سرگوشیاں بس شیطانی کام ہے جس سے ایمان والوں کو رنج پہنچے، گو اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ مجلس کا لفظ عام ہے جو ہر اس مجلس کو شامل ہے جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں، وعظ و نصیحت کی مجلس ہو یا جمعہ کی مجلس ہو۔ کھل کر بیٹھو کا مطلب یہ ہے کہ مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ رہے۔ دائرہ تنگ مت کرو کہ بعد میں آنے والے کھڑے رہیں یا پھر بیٹھے ہوئے کو اٹھا کر اس کی جگہ وہ بیٹھے، کہ یہ دونوں ہی باتیں ناشائستہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، اس لیے مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع رکھنا چاہیے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں وسعت اور فراخی عطا فرمائے گا، یا جہاں بھی تم وسعت اور فراخی کے طالب ہوگے، مثلا مکان میں، رزق میں، قبر میں، ہر جگہ تمہیں فراخی عطا فرمائے گا۔ اے مسلمانوں، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں اگر تم نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصی تکلیف ہوتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ منافقین یوں ہی بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات میں مصروف رہتے تھے، جس سے مسلمان تکلیف محسوس کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے رجحان عام کی حوصلہ شکنی ہو، یعنی کہ کوئی بہت ہی خاص بات ہے، اس صورت میں صدقہ دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشیاں شروع کر دیں، جس سے ساری مجلس ڈسٹرب ہو، اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈسٹرب ہوتے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ صدقہ دینا جو ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی دوسرے غریب مسلمان بھائیوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اور پاکیزہ تر اس لیے ہے کہ یہ ایک عمل صالح اور اطاعت الہی ہے جس سے نفوس انسانی کی تطہیر ہوتی ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سے اللہ خوب خبردار ہے۔
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا؟ نہ یہ منافق تمہارے ہیں اور نہ ہی ان کے، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اس پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یقیناً یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر ہی غالب رہیں گے، یقیناً اللہ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، یہ اللہ کا لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ حشر مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب با حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی یہی سمجھتے رہے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، پس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے، پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ نذیر بھی کہتے ہیں۔ مدینہ کے اطراف میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ بھی کیا، لیکن یہ لوگ درپردہ سازشیں کرتے رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے، بنو نذیر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینکنے اور آپ کو مار ڈالنے کی سازش تیار کی، جس کے متعلق وحی کے ذریعے آپ کو بروقت اطلاع کر دی گئی اور آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی۔ یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے، بالآخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اسے اول حشر یعنی کہ پہلی بار جمع سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی جو کہ مدینہ سے ہوئی۔
یہاں سے یہ خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے۔ وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو دوبارہ جلا وطن کیا اور شام کی طرف دھکیل دیا، جہاں کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔ اور یہودیوں نے بہت ہی مضبوط قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے جن پر ان کو بہت زیادہ گھمنڈ تھا، اور مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے یہ قلعے اتنی آسانی سے فتح نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص معجزہ جو عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کی مسافت پر ہوتے تھے تو آپ کا جو رعب تھا وہ دشمن کے دلوں کے اندر ہیبت طاری کر دیتا تھا۔ تو اسی رعب کی وجہ سے انہوں نے جلاوطنی پر آمادگی کا اظہار کیا، ورنہ عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، وہ اور دیگر لوگ جو کہ ان کو مختلف پیغامات بھجوا رہے تھے کہ تم نے مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اس سارے رعب کے وجہ سے کیا ہوا کہ یہودی جو تھے وہ مجبور ہو گئے اور آخر انہوں نے جلاوطنی اختیار کی، یعنی تمام تر وسائل اور اسباب کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور صرف یہ شرط مسلمانوں سے منوائی کہ جتنا سامان وہ لاد کر لے جا سکتے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہو۔ چنانچہ اس کی اجازت کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور شہتیر تک اکھاڑ ڈالے تاکہ وہ بھی اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مسلمان بھی ان کے گھروں کو اجاڑ رہے تھے۔ یعنی جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب جلاوطنی ناگزیر ہے تو انہوں نے دوران محاصرہ اندر سے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے بھی کسی کام کے نہ رہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ سامان لے جانے کی اجازت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنے اونٹوں پر جتنا سامان لاد سکتے تھے اپنے گھر ادھیڑ ادھیڑ کر وہ سامان انہوں نے اونٹوں پر رکھ لیا، اور باہر سے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کرتے رہے تاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ان کے ادھڑے ہوئے گھروں سے بقیہ سامان نکالنے اور حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو مزید تخریب سے کام لینا پڑا۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا میں ہی عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ان کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے اس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستی والوں کا جو مال اللہ تمہارے لڑے بڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھوں میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہے، اور تمہیں جو کچھ رسول دیں لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے۔ مال فے ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، اپنے طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس میں سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔
بنو نذیر کا یہ علاقہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا مدینہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا، بس مسلمانوں کو اس کے لیے لمبا سفر نہیں کرنا پڑا اور نہ ہی کسی طرح کے اونٹ اور گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اسی طرح لڑنے کی بھی نوبت نہیں آئی اور صلح کے ذریعے سے یہ علاقہ فتح ہو گیا، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے ان کے اوپر غالب کر دیا۔ اس لیے یہاں سے حاصل ہونے والے مال کو مال فے قرار دیا گیا، جس کا حکم غنیمت کے مال سے مختلف ہے۔ گویا کہ مال فے وہ ہے جو دشمن بغیر لڑے چھوڑ کر بھاگ جائے یا صلح کے ذریعے سے حاصل ہو، اور جو باقاعدہ لڑائی اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد ملے وہ غنیمت ہے۔ غنیمت کا حکم یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے بیت المال کے لیے ہے۔ لیکن مال فے یہ مجاہدین میں مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوگا، سارے کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، یعنی مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوگا۔ اس آیت میں یہاں مال فے کا یہی مصرف بیان کیا گیا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تم نے منافقوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے تو اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کی ساتھ نہیں جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ منافقین نے بنو نذیر کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے آگے جھکنا نہیں ہے، اور اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ چنانچہ ان کا جو جھوٹ تھا یہ واضح ہو کے سامنے آ گیا کہ بنو نذیر جلا وطن کیے گئے، لیکن یہ ان کی مدد کو نہیں پہنچے، نہ ان کی حمایت میں مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہوئے، اور یہ منافقین کے گزشتہ جھوٹے وعدوں کی مزید تفصیل ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنو نذیر جلا وطن ہوئے، بنو قریظہ قتل ہوئے اور کچھ اسیر کیے گئے، لیکن منافقین نے ان کی کسی طرح کی بھی مدد نہیں کی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان کے آپس میں ہی بہت سخت ہے، گو آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم ان مثالوں کو ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. یعنی قرآن کریم میں ہم نے بلاغت اور فصاحت اور قوت استدلال اور واعظ و تذکیر کے ایسے ایسے پہلو بیان کیے ہیں کہ انہیں سن کر پہاڑ بھی باوجود اتنی سختی اور وسعت اور بلندی کے خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ انسان کو سمجھایا اور ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہیں عقل اور فہم کی صلاحیتیں دی گئی ہیں، لیکن اگر قرآن سن کر تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا انجام پھر اچھا نہیں ہونے والا. قرآن کے اندر مختلف مثالیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگ اس سے واعظ و نصیحت حاصل کریں اور اس کے زواجر کو سن کر نافرمانیوں سے اجتناب کریں. بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید نازل کیا جو ایسی عظمت اور شان کا حامل ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن یہ آپ پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا قوی اور مضبوط کر دیا کہ آپ نے اس چیز کو برداشت کر لیا جس کو برداشت کرنے کی پہاڑوں میں بھی طاقت نہیں تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی کچھ صفات کا ذکر کر رہے ہیں جس سے مقصود توحید کا اثبات اور شرک کی تردید ہے. فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے اور کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا. پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں اس پر اس کا شریک بناتے ہیں. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. ہر چیز خواہ وہ آسمان میں ہو خواہ وہ زمین میں اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے. خالق کا مطلب ہوتا ہے اپنے ارادہ اور مشیت کے مطابق مقدر کر دینے والا، اور البارئ کے معنی ہیں اسے پیدا کرنے والا، گھڑنے والا اور وجود میں لانے والا. سورہ ممتحنہ مدنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو. اگر تم میری راہ میں جہاد اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو. تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا. تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک گیا. کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا.
اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک مہاجر اور بدری صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کے بیوی بچے مکہ میں ہی تھے، انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کے ارادے کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کیا، جس کی اطلاع بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اور روضہ خاک کے مقام پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک رقہ ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ سب گئے اور اس سے وہ رقہ لے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے یہ کام کفر اور ارتداد کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، تاہم اللہ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل فرمائیں تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ تمہاری قرابت داریاں، رشتہ داریاں اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گی، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، اور ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی، لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اپنے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ بالکل بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ کیا عجب کہ ان قریب ہی اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے تمہارے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے تمہارے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں اس دیس سے نکالا اور اس دیس سے نکالنے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ یقیناً ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو، اور ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں جو ایمان کی خاطر اپنے کافر خاوندوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو بشرطیہ کہ ان کا حق مہر تم ادا کرو، تاہم یہ نکاح مسنون طریقے سے ہی ہوگا۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں تمہاری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ بے شک اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے مومنو، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کافر اہل قبور سے نا امید ہو چکے ہیں۔ سورہ صف مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کچھ کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بے شک اللہ لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام آپس میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے چاہیے تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھنے کی جرات کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ یا ایہا الذین آمنوا میں اگرچہ خطاب عام ہے، لیکن یہاں اصل مخاطب وہی مومن ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں احب الاعمال یعنی کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال کا علم ہو جائے تو ہم انہیں کریں، لیکن جب ان کو بعض پسندیدہ عمل بتائے گئے تو سست ہو گئے۔
اس لیے ایسے لوگوں کی توبیخ کی جا رہی ہے کہ خیر کی جو باتیں کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو، جو بات منہ سے نکالتے ہو اس کو پورا کیوں نہیں کرتے، جو زبان سے کہتے ہو اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے۔ پھر ان باتوں کی مزید تاکید کے لیے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتا ہے جو وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اسی طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ یہود آپ ہی کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے، بلکہ ان کی تو ساری تاریخ ہی انبیاء کی تکذیب سے بھری پڑی ہے۔ تورات کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں یہ وہی ہے جو تورات کی بھی دعوت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیغمبر مجھ سے پہلے تورات لے کر آئے اور اب میں انجیل لایا ہوں، ہم دونوں کا اصل ماخذ ایک ہی ہے۔ اس لیے تم جس طرح موسیٰ اور ہارون اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، مجھ پر بھی اسی طرح ایمان لاؤ، اس لیے کہ میں تو تورات کی تصدیق کر رہا ہوں، نہ کہ اس کی تردید اور تکذیب۔ پھر یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، اگرچہ کافر برا مانیں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے، ایمانداروں کو خوشخبری دے دو۔ فتح قریب سے مراد فتح مکہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سورۃ الجمعہ مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک ہے،
غالب اور باحکمت ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب باحکمت ہے۔ الامیین سے مراد عرب ہیں جن کی اکثریت ان پڑھ تھی۔ ان کے خصوصی ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دوسروں کے لیے نہیں تھی، لیکن چونکہ اولین مخاطب وہی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ کا ان پر زیادہ احسان تھا، اور آخرین سے مراد دیگر غیر عرب لوگ ہیں جو بھی قیامت تک آئیں گے، جو بھی غیر عرب ہوں گے یعنی کہ جو اجمی ہیں وہ آخرین کے اندر شامل ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو، اور اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم اپنی موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اسفارن صفرن کی جمع ہے جس کا معنی ہے ظہور اور انکشاف، یعنی لغوی معنی اس کے یہ ہیں، اور یہاں اس کے معنی بنتے ہیں بڑی کتاب کے۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو وہ اپنی معنی کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے کتاب کو بھی صفرن کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر پھر بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے، یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کوڑا کرکٹ، اسی طرح یہ یہودی ہیں، یہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھتے نہیں ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، اور حقیقت میں تو گدھے سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ گدھا جو ہے وہ پیدائشی طور پر فہم اور شعور سے عاری ہوتا ہے، جبکہ ان کے اندر فہم اور شعور ہے لیکن یہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور مثال بھی بیان فرمائی ہے جو کہ بہت ہی بری مثال ہے۔ فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اور پھر یہودیوں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم جو دعوے کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب ہو، بہت ہی اس کے چہیتے ہو، تو ذرا تم اپنی موت کی تمنا کرو۔ یہ وہی ٹاپک ہے جو پیچھے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے اور کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتا دے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب کبھی کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی رساں ہے۔ فسعوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوڑ کر آؤ، بلکہ یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد آ جاؤ اور کاروبار بند کر دو، کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا ممنوع ہے۔ وقار اور سکینت کے ساتھ آنے کی تاکید کی گئی ہے۔
اور فضل اللہ سے مراد کاروبار اور تجارت ہے، یعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر تم اپنے اپنے کاروبار اور دنیا کے مشاغل کے اندر مصروف ہو جاؤ۔ مقصد اس امر کی وضاحت ہے کہ جمعے کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نماز کے وقت ایسا کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے رہنا ہے، یعنی اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ کیونکہ جیسے بہت ساری خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ جب ہم اپنے گھر کے کام کاج کر رہے ہوں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہاں سے بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات ہے بنسبت اس کے کہ انسان فضول چیزوں کو سوچتا رہے۔ سورۃ المنافقون مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ایمان لا کر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنے کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہیں، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں ہی برابر ہے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان اور زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ ایک غزوہ میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا۔ دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے انصار اور مہاجرین کو پکارا، جس پر عبداللہ بن ابی نے انصار سے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب دیکھ لو اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، یعنی اب تمہارا کھا کھا کر تمہیں پر غرا رہے ہیں، ان کا علاج تو یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ اپنے آپ ہی تتر بتر ہو جائیں گے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جو کہ عزت والے ہیں ان ذلیلوں یعنی کہ مہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سن لی اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ملال ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے اظہار کے لیے سورہ منافقون نازل فرمائی، جس میں عبداللہ ابن ابی کے کردار کو پوری طرح تشت ازبام کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاء کار لوگ ہیں،
اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تو نے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ تغابن مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایماندار ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت ہی اچھی صورتیں بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو تم ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے، اور اللہ تو دلوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال بد کا مزہ چکھ لیا، اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا، پس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بہت ہی بے نیاز سب خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کر یہ اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے۔ اس سے قبل ایک مقام سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے، اور دوسرا مقام سورہ سبا کے اندر ہے۔ پھر یہاں پر قیامت کے واقع ہونے کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا، اس لیے کہ وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جزا مکمل شکل میں بالعموم نہیں ملتی، نیک کو نہ بد کو۔ اب اگر قیامت والے دن بھی مکمل جزا کا اہتمام نہ ہو تو دنیا ایک کھلنڈرے کا کھیل اور فعل عبث ہی قرار پائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی باتوں سے بہت بلند ہے، اس کا کوئی فعل عبث نہیں ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، اور یہی دن ہے ہار جیت کا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم التغابن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کا معنی ہے ہار جیت کا دن، یعنی ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک گروہ ہار جائے گا، جیسا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ جیت جائیں گے اور اہل باطل اس دن ہار جائیں گے۔ اسی طرح مختلف لوگوں کی ہار جیت ہوگی اس دن، اسی لیے اس دن کا نام یوم التغابن بھی ہے۔
اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگو، اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہا مانو، پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخشش دو تو اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ طلاق مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم۔ اے نبی، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ نہ تم ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آپ کے شرف اور مرتبت کی وجہ سے ہے، ورنہ حکم تو امت کو دیا جا رہا ہے، یا آپ ہی کو بطور خاص خطاب ہے، اور جمع کا صیغہ بطور تعظیم کے ہے، اور امت کے لیے آپ کا اسوہ ہی کافی ہے۔ طلقتم کا مطلب ہے جب طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لو۔ اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتایا جا رہا ہے کہ لعدتہن، اس کے اندر لام جو ہے یہ توقیت کے لیے ہے، یعنی اول یا عدت کے آغاز میں طلاق دو، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے ہم بستری کیے بغیر طلاق دو۔ حالت طہر اس کی عدت کا آغاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ حالت طہر میں طلاق دینا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے استدلال فرمایا۔ پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھر سے مت نکالو، بلکہ عدت تک اس کو گھر کے اندر رہنے دو، اور اس وقت تک رہائش اور نان نفقہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ عدت کے دوران عورت خود بھی اس گھر سے نہ نکلے اور اس کو نکالا بھی نہ جائے، الا یہ کہ یعنی نکالنے کی ایک صورت ہے وہ یہ کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کو آئے، یعنی وہ زنا کی مرتکب ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس عورت کو طلاق دے کے پھر اس گھر میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کو پھر نکال سکتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔
پھر جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ مطلقہ مدخولہ عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ اگر رجوع کرنا مقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کرنا چاہیے، بصورت دیگر ان کو معروف طریقے کے مطابق اپنے سے جدا کر دو۔ اور پھر یہاں پر 2 گواہوں کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور گواہوں کو بھی تاکید کی گئی ہے کہ وہ کسی رعایت اور لالچ کے بغیر صحیح گواہی دیں۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال اجلہن ان یضعن حملہن ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ نہ ہو جائے انہیں خرچ دیتے رہا کرو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طریقے پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی، اور کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کی رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنے حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ انہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب کیا اندیکھا سخت عذاب۔ پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری ہے۔ رسول جو تمہیں اللہ کی صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی مثل زمینیں بنائیں، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یقیناً اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ یعنی 7 آسمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بھی پیدا کی ہیں۔ بعض نے اس سے 7 اقلیم مراد لیے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جس طرح اوپر نیچے 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں ہیں، اور احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالش زمین بھی ظلم سے ہتھیا لی تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا،
اور یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کو 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہر زمین میں اسی طرح کا پیغمبر ہے جس طرح کا پیغمبر تمہاری زمین پر آیا، مثلا آدم کی طرح، نوح کی طرح، ابراہیم کی طرح، عیسیٰ کی طرح، یہ بات کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ بات باطل ہے۔ سورہ تحریم مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا وہ کیا تھی؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے تھے اور وہاں شہد پیتے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر، جو کہ ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس کے اندر کچھ بساند ہوتی ہے، تو کہنا یہ ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو زینب کے گھر صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتانا۔ اور سنن نسائی میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک لونڈی تھی جس کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ کچھ دوسرے علماء اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل دوسری کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آ گئی تھی، جبکہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں موجود نہیں تھی۔ اتفاق سے انہی کی موجودگی میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا ناگوار گزرا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا، جس پر آپ نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو راضی کرنے کے لیے قسم کھائی کہ ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور حفصہ کو تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ امام ابن حجر ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مختلف طریق سے نقل ہوا ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بیک وقت دونوں ہی واقعات اس آیت کے نزول کا سبب بنے ہوں، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے اور دونوں ہی واقعات کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اختیار نہیں رکھتے۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں میں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی بیوی سے یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتا دیا۔ وہ پوشیدہ بات شہد والی بات تھی یا تو ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حرام کرنے والی بات تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی، اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کے بتا دی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا تو وہ حیران ہوئی، کیونکہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ وہ بات کسی اور کو نہیں بتائی تھی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آپ کو بتا دیں گی، کیونکہ وہ شریک معاملہ تھیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔
اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک ایماندار اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں، اور اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر، جس پر سخت دل فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے وہی بجا لاتے ہیں۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے کافرو، آج تم معذرت مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوتوں کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہیں کرے گا، اور ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب دوڑتا ہوگا۔ یہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں کامل نور عطا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ توبۃ نصوح یعنی کہ خالص توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس کو ترک کر دے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے، آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم رکھے۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جس کا حق غصب کیا ہے اس کا ازالہ کرے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے۔ محض زبان سے توبہ توبہ کر لینے سے کوئی معافی نہیں مل جاتی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھروں میں تھیں، پھر انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دے دیا گیا کہ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اور مثال بیان فرمائی ہے مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھیں۔ یہاں خیانت سے مراد عصمت میں خیانت نہیں ہے، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بھی بدکار نہیں ہوئی۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ اپنے خاوندوں پر ایمان نہیں لائیں، یعنی کہ نفاق کے اندر مبتلا رہیں، اور ان کی ہمدردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کے بابت لوگوں سے یہ کہتی تھی کہ یہ مجنون ہے، اور لوط کی بیوی اپنی قوم کو گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع پہنچاتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے خاوندوں کی چغلیاں کھاتی تھیں، یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے جو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوتے ہیں، تو تب بھی وہ اپنی بیویوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ اور پھر یہاں پر مریم علیہ السلام اور آسیہ علیہ السلام کی بھی مثال بیان کی گئی ہے، یعنی کہ آسیہ علیہ السلام جو ہے وہ
بہت زیادہ انہوں نے استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور بہت صبر کیا انہوں نے. اگرچہ وہ فرعون کی بیوی تھی لیکن فرعون ان کے ایمان کو بالکل بھی نہیں ڈگمگا سکا اور وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم رہی. اور پھر مریم علیہ السلام کے ذکر سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے درمیان رہتی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں شرف و کرامت سے سرفراز کیا اور تمام جہان کی عورتوں پر ان کو فضیلت دی. الحمدللہ ہمارا 28واں پارہ مکمل ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.